بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 292واں دن 22 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قبیلہ ہلال سے ہے۔ آپ کے والد کا نام خزیمہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی ماں شریک بہن ہے اور انصاریہ میں سے ہے۔ ان کے شوہر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سن 3 ہجری میں 400 درہم مہر کے بدلے نکاح فرمایا۔ بڑی سخی تھی، غریبوں اور محتاجوں کی خبرگیری کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے کمائی کرتی اور غریبوں میں تقسیم کر دیتی، اسی لیے ان کا لقب ہی ام المساکین یعنی محتاجوں کی ماں ہو گیا۔ اتنی کثرت سے صدقہ خیرات ازواج مطہرات میں سے صرف انہی کا حصہ ہے۔ 30 سال کی عمر میں ربیع الاخر سن 4 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، انگلیوں سے پانی کا نکلنا۔ حضرت حیان بن بح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور میں نے نماز فجر کے لیے اذان دی۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک برتن دیا اور میں نے اس میں سے وضو کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں اپنی انگلیاں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو وضو کرنا چاہے کر لے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، ہمیشہ سچ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، وتر کے بعد کی دعا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز وتر سے سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے، سبحان الملک القدوس۔ ترجمہ، میں ہر عیب سے پاک بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مرض پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ وہ عیادت کرنے والے کو کیا کہتا ہے۔ اگر عیادت کرنے والے کی آمد پر وہ اللہ کی حمد و تعریف کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس بات کو اللہ کے پاس اوپر لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے کہتا ہے، میں اپنے اس بندے کو وفات دینے کے بعد ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ اگر میں نے اسے شفا دی تو اس کے گوشت کو اس سے بہتر گوشت سے اور خون کو اس سے بہتر خون سے بدل دوں گا اور اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اچھے برے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اور ان لوگوں کو برابر کر دیں گے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کا مرنا جینا برابر ہو جائے؟ وہ بہت ہی بری بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا عارضی اور آخرت مستقل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور اصل ٹھہرنے کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، ہمیشہ کی جنت و جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا کہے گا، اے جنتیوں اب موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں اب موت نہیں آئے گی، تم میں کا جو جہاں ہے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کھمبی یعنی مشروم سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ فائدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں نے 3 یا 5 یا 7 کھمبیاں لی اور اس کا پانی نچوڑ کر ایک شیشی میں رکھ لیا، پھر وہی پانی میں نے اپنی باندھی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں ڈالا تو اچھی ہو گئی۔ نوٹ، کھمبی کو ہندوستان کے بعض علاقوں میں سانپ کی چھتری
اور بعض دوسرے علاقوں میں ککر متا کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ بعض کھمبیاں زہریلی بھی ہوتی ہیں، لہذا تحقیق کے بعد استعمال کی جائیں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات محفوظ کی ہے کہ جس چیز میں شک و شبہ پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جس میں شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچائی میں سکون قلب ہوتا ہے اور جھوٹ میں شبہ ہی